کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کے سب سے بہترین ہنرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو۔ چونکہ پینٹر اصلی فرشتے کو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور پینٹر کے فن کی داد دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی۔ تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہ ملا۔ 40 سال بعد جب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس کی عمر کے آخری ایام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک بدصورت مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت ایک عجیب سی جگہ پر کھڑا تھا۔ پینٹر نے اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس نے پینٹر کی بات قبول کی۔ تصویر بناتے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ جب بات جاننے کی کوشش کی تو اس شخص نے بتایا، میں وہی معصوم بچہ ہوں 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا۔ اپنی معصومیت کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیں۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔